اب کدھر کے وہ مولوی جو رو رو کے دعائیں کرواتے تھے عمران خان صاحب کے حق میں، کس بل میں گھس گئے ہیں؟ آئے نا عمران خان صاحب کا بازو پکڑے نا، ٹھیک ہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں سامنے آ رہا. کوئی بھی انٹرنیشنل سپیکر اس وقت جو ریلیجس پلیٹ فارم پہ ہے عمران خان صاحب کے حق میں 2 جملے بولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. میں نے بولے 2 نہیں بے شمار بولے. ہاں علمی اختلاف ہے، میں نے اپنی جگہ کی ہے، وہ میں اندھا بھی کروں گا. ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں میری ملاقات بھی ان سے ہو جائے. کچھ اسٹوڈنٹس آئے بھی تھے ان کے جو قریبی لوگ ہیں جو یہ سارے جلسے مینیج کر رہے ہیں میرے پاس، دلی بھائی آپ سے ملاقات کروانی ہے ایکس پی ایم صاحب. میں نے کہا ٹھیک ہے ملاقات اب میں کر سکتا ہوں. ہاں جب پی ایم تھے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اپروچ کیا تھا، اس وقت ذرا معاملہ اور تھا، حکمرانوں کے پاس جانا اور معاملہ ہے. ہاں ٹھیک ہے اب ملاقات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ملاقات کر لیں گے. ہم سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے، جہاں پہ وہ غلط کام کریں گے اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. میں نے ان سے اختلاف رائے کی ہے کہ معاملات میں آندہ بھی کروں گا، میرا رائٹ ہے، تو لیکن ادب کے دائرے کا. لیکن میں نے تو پھر بھی چلے ان کے لیے کچھ بات بولی کہ ان کی باتوں کی تحقیق ہونی چاہیے، ان کو ڈیو رسپیکٹ دینی چاہیے اور ساری چیزیں. لیکن جو ان کے بینیفیشری تھے دیکھ لیں، وہ ایک جو بندیوں کا ایک موٹا سا مولوی ہے، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، جو ایک دفعہ لائیو پروگرام میں نشے کی حالت میں دودھ تھا. کدھر ہے وہ؟ رائٹ ہینڈ بنا ہوا تھا ان کا، بھاگ گیا. کدھر گیا مذہبی امور کا ان کا وزیر؟ کوئی ایک مولوی بھی ان کا اپنا ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہے سب بھاگ گئے کیونکہ وہ سب ان کے ساتھ اٹیچ تھے پوسٹ کی وجہ سے. آج وہ ویک ہوئے ہیں، سب ان کو چھوڑ گئے. جو کل تک جو کہہ رہے تھے کہ جی ریاست مدینہ کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں، آج ایک جملہ ان کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ کیونکہ ملک کے جو طاقتور لوگ ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ، وہ بیسیکلی ان کے اعلی کار ہوتے ہیں. نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسٹیبلشمنٹ ہلہ شیری دیتی ہے نا تو یہ پھر اس بندے کے حق میں بیان دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ہم وہ دلیر ہیں کہ جب پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے نا، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف وہ چیز ہو، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کوئی لحاظ نہیں کرتا. الحمدللہ آج بھی جائیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کانفرنس ان کے آفیشیل پیج سے اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ہزاروں کمنٹس آئے تھے، 3 لاکھ کے قریب تو لوگ ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں. سارے کمنٹس انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے. ریئل ٹائم کچھ 6-7 ہزار کمنٹس تھے جو لائیو آ رہے تھے، وہ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے کیونکہ سارے ان کے خلاف تھے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو پی ٹی آئی کا ہولڈ ہے. صرف 35 کمنٹس ہیں اس وقت، 35 یا 37. ان میں سب سے ٹاپ پہ میرا کمنٹ ہے، وہ انہوں نے شکر ہے ڈیلیٹ نہیں کیا. لیکن ذرا آپ وہ کمنٹ پڑھ کے بھی دیکھیں میں نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اب یہ بائی چانس ہے تو میں آپ کو وہ کمنٹ میں دیکھتا ہوں، اگر یہ کھل گیا نا ڈی جی ایس پی آر والا کانفرنس کا، تو میں وہ آپ کو کمنٹ بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں نے ان سے کیا کمنٹ میں کیا بات کی ہے. دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ میں نے ان کو مطلب میں نے اس میں لکھا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو، اور ان کی جرت نہیں کہ وہ ڈیلیٹ کریں. مجھے خوشی ہوئی اس بات کی. لیکن دیکھ لیں اس میں بھی اس وقت سب لوگ جو ہے نا، وہ میں نے ان کو کیا بات کی، جزاک اللہ خیرہ فار یور ویل نیڈیڈ کلیریفیکیشنز ریگارڈنگ current critical situation. Please request all of our elders. میں نے کہا ہمارے جتنے بڑے ہیں، یعنی مراد آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی اور ان کے کور کمانڈرز. Please request all of our elders to never ever involve in politics. اور آگے میرا وہ جملہ جو میں اکثر لکھ دیتا ہوں، May Allah guide all of us towards His path of truth. آمین. truth lovers کو سلام. دیکھیں ہم تو الحمدللہ مطلب یہ کوئی فیشن تو نہیں ہے، مطلب یہ کہ جو طور پہ بات کرتا آج. ہاں چلے اچھا ہو گیا آپ نے کمنٹس ڈسپلے بھی کرا دیے. دیکھیں میں نے یہ کمنٹس کیے اس کے اوپر جا کے الحمدللہ، اور انہوں نے نہیں ڈیلیٹ کیے. حالانکہ نہ یہ ان کے حق میں خلاف ضرور تھوڑے سے ہو سکتے ہیں کہ بھائی آندھا کے لیے بھی پولیٹکس سے لادہ رہو تم. یہ نہ ہو کہ پہلے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اب کسی نئے کے اوپر ہاتھ رکھو. یار عوام کو فیصلہ کرنے دو، تمہارا کام نہیں ہے یہ. یار تم لوگوں کا جو کام ہے وہ کرو، پولیٹیشین کا جو کام ہے وہ کریں، جوڈیشری کا جو کام ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، جوڈیشری جو ہے وہ رات کو 12 بجے تو کھل جاتی ہے ان بڑوں کے مقدمات کو حل کرنے کے لیے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی ماشاءاللہ. اسی اطہر من اللہ کے پاس میرا کیس 5 سال سے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تاریخیں نہیں لگتی کیونکہ وہ کیس جو ہے بیسیکلی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے
खिलाफ था मेरा वो केस, जिसमें वो 4 साल तक कोई सबूत नहीं ला सके। इलादा बात है कि उन्होंने अलग से मुझसे माजरत कर ली थी कि अब ये केस है, उसको अदलिया निपटाएगी। बाकी हमें पता है कि आप जो है इस मामले में हक में है, आपको इस तरीके से ज्यादती आपके खिलाफ की गई है, लेकिन केस अटका हुआ है। तारीखों में तारीखें पड़ती हैं, और फिर एंड पे कभी ये भी इस तरह का भी बीच में एक पोर्शन का ये भी आधा केस का ये भी रिजल्ट आया कि जी हम ये हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि हम इस केस को सुने। तो हमें भी पता होता है कि किधर किधर ये दिलेरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिखाते हैं, कहाँ ये नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो वो हमें फिर दुख होता है। मुझे बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज है, हाँ दिलेर जज भी हैं। आज तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ ना काजी फाइजी ईसा के बारे में, क्योंकि अब तो एक्स-पीएम इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि ये केस तो किसी और ने मेरे से बनवाया था और मेरी गलती थी। उस वक्त जब हम ये कह रहे थे, उस वक्त पीटीए वालों को बुरा लगता था। तो आज तो आपके इमरान खान साहब ने अपनी गलती मान ली है। अब तो मेरी उस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू को सही मान लो। अभी भी मैं जो उनको नसीहतें कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप देखेंगे एक एक करके वो उनको पता चल जाएगा कि मैं जो उनको नसीहतें कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मेरे भाई देखें किधर गए वो मौलवी। कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता मेरे भाई, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता। सबकी दुनियावी मनफियत होती है। गूंगे शैतान बन जाते हैं, हाँ या ना भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए कि उन्हें पता होता है अगर हमने एक तरफ साथ दिया तो इधर से हम पे कोड़ा ना पड़ जाए, उधर किया तो सोशल मीडिया का कोड़ा ना पड़ जाए, लिहाजा चुप करके खामोश बैठे।